اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سگے چچا جناب ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں۔ عمر میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جب اعلان نبوت کا ارشاد کیا تو جن خوش نصیب لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ان میں نمایاں حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس وقت ان کی عمر صرف 10 سال تھی۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف انہیں نصیب ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، لیکن ایک موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ارشاد کیا، اے علی، تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے۔ حضرت مولا کائنات کو حضور علیہ السلام نے مختلف جنگوں میں شرکت کا اعزاز بخشا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آقا کریم نے ان کو مدینہ منورہ میں پیچھے بطور امیر چھوڑا تو انہوں نے عرض کی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنے بھائی کو بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری مثال ایسے ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کی مثال۔ حضرت مولا کائنات کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یمن کا حاکم اور امیر بنا کر بھیجا تھا، اور ان کے ساتھ رشتے کی گہرائی یہاں تک ہی نہ رہی بلکہ حضور نے اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی حضرت علی المرتضی سے کیا۔ ہجرت کی رات اپنے بستر پر انہیں لٹایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کے لیے بہت سارے اعزازات قائم کیے، اور ان کے فضل و شرف میں بہت ساری احادیث ہیں جو کتب احادیث میں موجود ہیں۔ حضرت زید بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضی سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے بارے میں ارشاد کیا کہ اے علی، تیرے ساتھ مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کرتا اور منافق کے علاوہ تیرے ساتھ کوئی بغض نہیں رکھتا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی مومن کی ناک پر تلوار مار دوں تو وہ میرے ساتھ بغض نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور اگر میں کسی منافق کے سامنے دنیا کے سارے خزانے ڈھیر کر دوں وہ مجھ سے پھر بھی محبت نہیں کر سکتا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب تھے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سہل بن سعد سے روایت مروی ہے، فرمایا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں پرچم دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اس کے ہاتھوں میں فتح عطا کرے گا۔ کہتے ہیں اگلے دن ہر شخص کے سینے میں دل مچل رہا تھا کہ حضور ہمارا انتخاب کریں اور جھنڈا ہمیں عطا کریں، لیکن فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی ابن طالب کہاں ہیں؟ تو ہم نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی آنکھوں میں آشوب ہے۔ فرمایا انہیں بلاؤ۔ انہیں بلایا گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پہ لگا دیا، بیماری دور ہو گئی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، اور اللہ نے اسی دن ان کے ہاتھوں میں فتح عطا کی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، اس کو تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ حضرت برا بن عازب نے بھی روایت کیا۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے، اور یہ کسی ایک صحابی سے مروی نہیں ہے۔ اس حدیث کی شہادتیں 30 صحابہ نے دی ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ حد تواتر تک پہنچی ہے، اور یہ صحیح ترین حدیث ہے۔ 30 صحابہ نے یہ حدیث حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی اور اس کی گواہی دی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں
کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں ارشاد کیا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ ہر مومن کا ولی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، علی سے منافق پیار نہیں کرتا اور مومن بغض نہیں رکھتا۔ اور ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر کہا کہ اے علی، تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے معاملے میں آگے دو لوگ برباد ہوئے، ایک وہ لوگ جنہوں نے اتنی محبت کی کہ ان کو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور دوسرا گروہ وہ کہ جنہوں نے ان کے ساتھ بغض رکھا اور ان کی ماں پر تہمت لگائی، وہ بھی برباد ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا، اے علی، تیرے معاملے میں بھی دو لوگ بربادی میں مبتلا ہوں گے، ایک وہ لوگ جو اتنا پیار کریں گے کہ وہ کہیں گے جو تو نہیں ہوگا، اور دوسرے وہ جو تیرے ساتھ بغض رکھیں گے اور بربادی کے راستے پہ چلیں گے۔ تو دونوں گروہ جو ہیں وہ بربادی کی راہوں کے مسافر ہوں گے۔ ایک نے محبت کی اور اس قدر محبت کی کہ وہ کہا جو حضرت علی نہیں تھے۔ حضرت مولا کائنات کے زمانے میں کچھ لوگ آپ کی دہلیز پر آئے اور کہا، یا علی، اے علی، تم ہمارے رب ہو، تم ہمارے خالق ہو، تم ہمارے معبود ہو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ خالق ہے اور وہی مالک ہے اور وہی معبود برحق ہے۔ انہوں نے پھر یہ بات کہی تو جب تیسری مرتبہ کہا تو حضرت علی نے ان کی گردنیں کاٹ دی۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، جو کہ حضرت مولا کائنات کے بیٹے ہیں، کہ میں نے اپنے باپ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اس امت میں سب سے افضل شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا، امت میں سب سے افضل شخص کا نام ابو بکر ہے۔ میں نے کہا، دوسرا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ مخبر صادق نے پہلے خبر دی، کچھ لوگ محبت میں گمراہ ہوں گے، کچھ لوگ جو ہیں وہ بغض میں برباد ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ بھی دھرتی پر موجود ہیں کہ مولا کائنات کا نام لیا جائے تو ان کو گوارا نہیں ہوتا۔ آپ کو شہید کیا گیا۔ اسلام کی تاریخ دردناک ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی کے آخری سال میں جب وہ کوفے کی ایک مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے تو ابن ملجم نامی ایک خارجی نے آپ کو زخمی کر دیا، جس سے وہ 21 رمضان 40 ہجری میں شہادت پا گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی تاریخ کے ایک اہم شخصیت تھے۔